با خلق رحم کن کہ خدا با تو رحم کر۔ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے ساتھ احسانات کرو تاکہ آپ کے معاملات بھی آسان ہو جائیں۔ جیسے کرو گے ویسے مرو گے۔ ہم نے دیکھا ہے اللہ رب العالمین ہر مومن مسلم کی حفاظت فرمائے، ہم عاجز اور مساکین بھی ہر گھڑی حفاظت کے محتاج ہیں کہ جو شخص گھر میں بیوی اور بچوں کے ساتھ سخت روش برتتا ہے وہ باہر پٹتا ہے، اس پر ایسی گرفتیں اور مواخذات ہوتے کہ جان چھڑانا مشکل ہوتا ہے۔ اور ہم نے آنکھوں سے دیکھا ہے، اور اس 45-55 سالہ زندگی کا آنکھ کو دیکھا حال ہے کہ جو بال بچوں اور گھر میں رحم کرم عنایت مہربانی سے پیش آتے ہیں، باہر بھی ان کی محبت اور اطاعت کے چشمے جاری ہوتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بیان فرمایا، آپ نبی کے الفاظ دیکھیں، وہ فرماتے خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں بہترین انسان وہ ہے جو گھر میں بھی بہت اچھا ہو۔ اہل خانہ منتظر رہے کب آئیں گے، چھوٹے چھوٹے بچے بڑے سب پیار محبت سے بھرے رہتے منتظر، دروازے کو دیکھیں۔ یہ نبی کا متبع اور پرستار ہے۔ ایسا نہ بنے کہ وہ اس کے جانے سے پہلے آیت الکرسی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے رہے۔ شجکی او فلکی او جمع کللکی، بخاری شریف میں ایک خاتون اپنے ظالم خاون کا تذکرہ کرتی ہے کہ تیرا سر پھاڑے یا ہاتھ توڑے یا دونوں ہی توڑ دے۔ شجکی او فلکی او جمع کللکی۔ لا الہ الا اللہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک قصہ سنا ہے کہ حضرت 11 عورتیں تھیں اور آپس میں مل بیٹھ کے عہد معاہدہ کیا کہ ہم اپنے اپنے خاوندوں کے قصے کریں گے اور بالکل کوئی بات نہیں چھپائیں گے۔ قسم کھائی، عہد معاہدہ کیا کہ جس طرح جس کا خاوند ہے وہ پیش ہونا چاہیے، کس طرح ہے۔ عورتیں تو 2-3 اکٹھی ہو جائے تو الامان والحفیظ، اور پھر وہ 11 اور وہ بھی زمانے جاہلیت کی عورتیں۔ طویل قصہ ہے، 2-3 جمعوں میں بیان ہوتا ہے۔ آخری خاتون جو تھی جس نے اپنے خاوند کا ذکر کیا، اس کا نام ابو زرعہ تھا، اور اس نے اس کا ذکر بڑے آنسو سے کیا کہ وہ بہت رحیم کریم تھے۔ اور اس کے بعد میں ایک اور شخص کے پاس گئی، وہاں میری شادی ہوئی، اس نے مجھے سب کچھ دیا، لیکن یہ سارا ملا کر کے اور ساری خوشیاں وہ ابو زرعہ کے پاس جو میں رہی ہوں، یہ ساری خوشیاں اس کے ایک دن کے برابر نہیں۔ جب یہ قصہ یہاں تک پہنچا تو حضرت نے عائشہ کو کہا کہ عائشہ میں بھی آپ کے لیے ابو زرعہ ہوں، اس سے کم نہیں ہوں۔ تو ام المومنین رو پڑی، کہا حضرت آپ جیسے آسمان و زمین میں کوئی مخلوق نہیں ہو سکتی۔ تو حضرت اس شان کے تھے، تبھی تو فرمایا کہ عائشہ انا لکی کا ابی زرعہ لام زرعہ، خاون بہترین خاون، بیوی کے ساتھ بہترین سلوک۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اس کے سجدے کریں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اسے حرام اور گناہوں میں مدد دیں، نہ 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 نہ۔ حدیث شریف میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہر شخص معزز مانا جاتا تھا۔ ایسا معجزہ اخلاق تھا آپ کا کہ ہر شخص یہ سمجھتا تھا کہ شاید مجھ جیسی محبت حضرت کی کسی اور سے نہیں، حالانکہ یہ بہت مشکل کام ہے۔ بہت سارے لوگ امت کی امت ایک پیغمبر ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن وہی شخص یہ بیان کرتے ہیں کہ جہاں دیکھا گیا کہ خلاف شرع بات ہو گئی پھر آپ فوراً تبدیل، اور اس قدر ناراض ہوتے جس کی کوئی حد نہیں۔ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی پناہ مانگتے تھے،
اللہ کے غضب سے اور عذاب سے بچنے کی دعائیں مانگتے تھے. جہاں دیکھا کہ ان تو کا محارم اللہ، خدا کے دین کی حرمت آپ فوراً ساتھ چھوڑتے. ہاں یا عائشہ ماں بولتے. عائشہ کیا بات کہہ رہی ہے؟ یہ کہنے کی بات تھی جو آپ نے کہی. لا الہ الا اللہ. یہ بھی انسانیت کی کمزوری ہے کہ جو لوگ گھر میں نرم ہوتے ہیں پھر وہ دین کے اندر بھی نااہل ہوتے ہیں. دنیا کے نظام میں اخلاقیات میں نہایت شیر و شکر، نہایت باکردار، پیار محبت کا ایک ادا اور نمونہ، لیکن دین کے بارے میں سخت ترین استاذ جس کے اول سے اخیر تک نظر ہو اور گرفت ہو. لا الہ الا اللہ. اور صرف یہ بیوی بچوں تک نہیں، غلاموں کے ساتھ، کنیزوں کے ساتھ، نوکرانیوں کے ساتھ، گھر کے کام کرنے والوں کے ساتھ نرم سلوک، پیارا سلوک. یہ علامت ہے کہ اللہ آپ کے ساتھ احسان کرنے والا ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ پر اڑوس پڑوس سے کبھی بھی شدائد اور مصائب نہیں آئیں گے. بھائی نوکر بیمار ہوتا ہے، آپ کہے آپ آرام کریں. نوکرانی بیمار ہوتی ہے، ان کو چھٹی دے دے کئی دن کی کہ آپ کو کام نہیں کرنا ہے. اور اپنے اہل خانہ کی حاضری لیں کہ آپ کا ان کے ساتھ کیا سلوک ہے. میں ایک گھر میں اچانک داخل ہوا، جاننے والے تھے تو انہوں نے کہا آئیے. میں جب گزرنے لگا تو ایک بچی لیٹی ہوئی تھی. میں نے کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ کام کرتی ہے. میں نے کہا آپ کا کوئی بچہ یہاں سو سکتا ہے جگہ ایسے؟ انہوں نے کہا نہیں. میں نے کہا اس کا حساب دینا پڑے گا. 5-6 منٹ میں نے معذرت کی. میں نے کہا مجھے جانے دیں، طبیعت خراب ہے میری بہت زیادہ. تم اتنا موٹا تازہ اس گھر کے مالک کو تم نے سوچا نہیں یہ ایک انسان کے رہنے کی جگہ ہے. آپ اور آپ کی بیوی 1-2 راتیں یہاں گزارنے پتہ چل جائے. دوسروں کی اولاد کو بھی خدائی مخلوق سمجھو. اللہ تعالیٰ کی قدرت تو ان پر صرف ہوئی ہے. شیخ الاسلام شیخ العرب والعجم صدر المدرسین دارالعلوم دیوبند مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ وہ کمزور لوگوں کی بھی دعوت میں جاتے تھے. کسی راستے میں بیٹھے ہوئے آدمی دیکھا مولانا حسین احمد مدنی دارالعلوم دیوبند کے صدر نشین ہیں. حضرت بیٹھے میرے ساتھ چائے پی لیں. مولانا بیٹھ لے. اور ان کے ساتھ مولانا اشرف علی تھانوی اور بڑے بڑے علماء. اب ان کی طبیعت ذرا نازک تھی، حکیم الامت کی، بادشاہانہ مزاج تھا، لیکن مولانا مدنی اپنے ساتھی کا ساتھ دینا پڑتا ہے. ایک دن حکیم الامت نے کہا کہ بھائی حسین احمد آپ کو ان کے لیے بھی وقت ہے. آپ نے فرمایا کیا کروں، یہ سب امت محمدیہ ہے. حکیم الامت لکھتے ہیں ایسا جواب دیا دل روشن ہو گیا، طبیعت سے بوجھ اتر گیا. فرمایا کیا کروں، یہ سب امت محمدیہ ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی وجہ سے یہ سب امت ہم پر بڑا حق رکھتے ہیں. حدیث شریف میں ہے تم اپنے ملوک اور کنیزوں کے ساتھ نرمی کرو، اللہ رحمت اور احسان تمہارے سامنے بچھا دے گا. دقت اور گرانیاں اور مشکلات صرف تعویذ اور گھنٹے سے نہیں دور ہوتی، صرف ختمات کافی نہیں، انسانیت سے دور ہوتی. انسانی صفات بلند کر لو. حضرت عمر رضی اللہ عنہ بخاری شریف میں ہے خطبہ دے رہے تھے ممبر پر، اور غنیمت میں قیمتی چادریں آئی تھی تو سب کو ایک ایک ملی تھی، اور حضرت عمر نے اوپر بھی پہنا تھا اور نیچے بھی. تو ایک آدمی نے اعتراض کیا حضرت سب کو ایک ایک ملی ہے اور آپ کو 2 ملی. اس وقت یہ سیاست نہیں تھی کہ ہمارے سیاسی کارکنوں کے گھر بھر دو. حضرت عمر نے کہا کہ میرا بیٹا ہوا ہے وہ جواب دے دے. تو عبداللہ ابن عمر نے کھڑے ہو کر کہا میرے والد صاحب کے خطبے کے لیے دوسری چادر نہیں تھی، میں نے اپنی دی.
حالانکہ بادشاہ کو اور امیر المومنون کو بہت سارے حقوق حاصل ہیں، لیکن عوام میں رہنا اور عوامی مقتضیات کی خاطرداری کرنا یہ کاملین کا طریقہ ہے۔